میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ نہ تو میرے جیسا تھا نہ میرے شوہر جیسا، بلکہ ہو بہو ایک بچے کی طرح جس کے ساتھ میں بچپن میں کھیلتی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بچے سے میں اپنے بچپن کے بعد کبھی نہیں ملی تھی اور وہ میرا کچھ بھی نہ لگتا تھا۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی خاطر دادا جان نے گاؤں چھوڑا اور شہر کے ایک پرانے محلے میں گھر خرید لیا، جہاں ارصد سے پرانے مکین قیام پذیر تھے۔ مکانات بھی یہاں سبھی پرانے زمانے کے تعمیر شدہ تھے، لیکن بہت کشادہ اور مضبوط تھے۔ اسی وجہ سے اس عمارت میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ دادا کا خیال تھا کہ نئے علاقوں کی نسبتاً یہاں کے باشندے زیادہ قابل بھروسہ ہیں، کہ نئی کالونیوں میں طرح طرح کے لوگ آ کر آباد ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے پس منظر کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مکانات اور محلے بے شک پرانے ہوں، لیکن مکان کو شرف مکین سے ہوتا ہے۔ جو گھر دادا نے خریدا وہ اچھی حالت میں تھا۔ انہوں نے معمولی تبدیلی کی اور اپنے کنبے کے ساتھ اس میں شفٹ ہو گئے۔ اسی محلے میں قادر صاحب رہتے تھے۔ یہ دادا کے پرانے دوست تھے اور انہی نے مکان دلوایا تھا۔ محلے کی گلیاں چوڑی اور سامنے چوک تھا۔ مکانات پر لکڑی کے عمدہ چوبارے نہایت ہنرمندی سے بنائے گئے تھے۔ رشتہ دار آتے تو مکان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ جاتے تھے۔ اسی گھر کے ساتھ ہی ایک دوسرا مکان برائے فروخت ہوا عرصے سے خالی پڑا تھا۔ جن کا تھا وہ اس میں چند دن رہ سکے اور فروخت کر دیا۔ نیا مالک آتے ہی بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ تبھی اس کی دل برداشتہ بیوی نے گھر بیچ دیا اور کسی دوسری جگہ ماں بچوں کے شفٹ ہو گئی۔ یہ گھر تب سے خالی تھا۔ بدقسمتی سے تعمیر کروانے والے اور خریدنے والے کوئی بھی اس میں رہ نہ سکے، تو لوگ اس مکان سے خوف کھانے لگے۔ انسانوں کی طرح مکانات کی بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ ہمارے دادا نے جو گھر خریدا تھا اس کے ساتھ والے مکان کی یہ ہسٹری قادر صاحب نے ہی ان کو بتائی تھی، لیکن دادا تہمات کے قائل نہ تھے۔ یہ لوگ اسے بدقسمت مکان کہتے تھے۔ بدقسمت مکان بہرحال بہت توجہ سے بنایا گیا تھا، ہر لحاظ سے عمدہ، ایک چھوٹا سا محل معلوم ہوتا تھا۔ محلے کی یہ سب سے خوبصورت عمارت تھی، جس کو برسوں سے تالا لگا ہوا تھا۔ دادا جان کی گاؤں میں کچھ آبائی زرعی اراضی تھی، جس سے کچھ خاص آمدنی نہ ہوتی، کیونکہ وہ جو لوگ برسوں سے اس پر آباد تھے وہ 3 حصے پیداوار خود رکھ لیتے اور ایک حصہ دادا کو دیا کرتے۔ ان سے زمین واگزار کرانا کٹھن مرحلہ تھا، لہٰذا دادا نے سوچا کہ کیوں نہ اس اراضی کو فروخت کر دوں۔ انہوں نے انہی لوگوں کو آفر کی کہ اگر یہ زمین خریدنا چاہو تو میں جاری نرخ سے کچھ کم پر آپ کو فروخت کرنے پر تیار ہوں۔ وہ لوگ تو چاہتے یہی تھے۔ فوراً اراضی ہو گئے، سودا طے پا گیا اور دادا جان نے وہ ملکیت فروخت کر کے ان سے رقم لے لی۔ ایک روز قادر صاحب نے بتایا کہ آپ کے برابر جو مکان خالی پڑا ہے اس کے مالک بیرون ملک سے آ گئے ہیں اور کل مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ وہ اس گھر کو سستے داموں بیچ رہے ہیں کیونکہ کوئی خریدار نہ تھا۔ وہ بولے، ان سے بات کرو، یہ مکان مضبوط اور خوبصورت ہے، میرے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ سودا ہو جائے تو درمیانی دیوار گرا دیں گے، ہماری رہائش اور کشادہ ہو جائے گی، بعد میں بچوں کے کام آئے گی۔ قادر صاحب نے مالکان سے بات کی اور سودا طے پا گیا۔ وہ تو اس جائیداد کو ہر حال میں بیچنا چاہتے تھے۔ مکان چونکہ سستا مل رہا تھا، دادا ابو نے خرید لیا۔ ان دنوں ابھی میرے والد کی شادی نہ ہوئی تھی اور وہ دادا جان کے بڑے بیٹے تھے۔ جب ابو کی شادی ہو گئی، دادا نے ان کو اسی مکان میں شفٹ کر دیا۔ شروع میں امی اور ابو اس میں رہائش پذیر ہوئے، لیکن میری والدہ کا جی گھبراتا تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ انابی کو میرے پاس بھیج دیں، مجھ کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک لاوارث خاتون تھی، عرصے سے نانی کے پاس تھی اور امی ان سے مانوس تھیں۔ انابی ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ میری پیدائش کے بعد امی کو انابی کی ضرورت ہوئی، سو وہ مستقل ہمارے گھر قیام پذیر ہو گئی۔ میں چھوٹی سی تھی، وہ مجھے لے کر بائیں باغ میں جا بیٹھتی، خود چٹائی پر آنکھیں موندے لیٹ کر دھوپ سینکتی اور قریب ہی میں کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ وہاں آم اور جامن کے درخت تھے۔ کھیلتے ہوئے ادھر کی طرف چلی جاتی۔ عموماً 3 سال کے بچوں کو باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن اس وقت کی باتیں اچھی طرح میرے ذہن میں آج بھی محفوظ ہیں۔
درخت کے نیچے میری عمر کے اور بھی بچے مجھ کو کھیلتے نظر آتے۔ وہ گورے چٹے اور گول مٹول سے ہوتے اور میں ان کے ساتھ کچھ کھیلنے لگتی۔ انابی کی شاید آنکھ لگ جاتی تھی اور میں کھیل میں مگن ہو جاتی۔ تب امی کی آواز سنائی دیتی، انابی پنکی کو لے آؤ، اس کا کھانا تیار ہے، کھلا کر سلا دو، تھک گئی ہوگی۔ امی کی پکار پر انابی کو ہوش آتا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتی۔ وہ اندر چلنے کو کہتی اور میں ساتھی بچوں کی طرف رہنا چاہتی۔ تب روتی اور ضد کرتی تو انابی حیران ہو کر کہتی، ارے چلو پنکی، آخر تم کس لیے نہیں جا رہی ہو؟ میں اشارہ کرتی، تب کہتی، یہاں کون ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی اور میں چلاتی، انابی وہ نہ جانے اسے اپنی معصوم آنکھوں سے کیا نظر آتا۔ کیا ہے پنکی وہاں؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھتی۔ میں درخت تلے بیٹھے بچوں کی طرف اشارہ کرتی، اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کی موجودگی کا احساس دلاتی، مگر ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ بازوؤں سے پکڑتی اور زبردستی اندر لے جاتی۔ بی بی جان دیکھو تو پنکی کو، یہ روز ایسے کھیل میں مست ہوتی ہے کہ جب اندر آنے کا کہتی ہوں ضد کرتی ہے، زبردستی لاتی ہوں تو رونے چلانے لگتی ہے۔ شروع میں امی نے دھیان نہ دیا، ایک روز وہ خود ادھر آ گئی، دیکھا کہ انابی مدہوش پڑی ہیں اور میں درخت کے سائے تلے کھیل میں مگن ہوں، لیکن ایسے کہ جیسے کوئی دوسرا بچہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس انداز سے میرا کھیلنا امی کو عجیب لگا، آگے بڑھ کر مجھے اٹھا لیا، تبھی رونے چلانے اور مچلنے لگی۔ اتنے میں جو بچے میرے ساتھ کھیل رہے تھے وہ اٹھ کر بھاگے اور غائب ہو گئے۔ یہ منظر صرف میری آنکھیں ہی دیکھ سکتی تھی، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن بچپن میں مجھے تو اس امر کا ادراک ہی نہ تھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، جو انابی اور امی کو دکھائی نہیں دیتا۔ گرمیوں کا موسم آ گیا، اب صبح سے دھوپ تیز ہو جاتی، درختوں کے سایوں نے رخ بدل لیا۔ انابی مجھے وہاں نہ بٹھاتی جہاں میں پہلے بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی، لیکن وہی بچے دوسری سمت میرے پاس آ کر دائرے میں بیٹھ جاتے اور کھیلتے۔ صرف مجھے ہی نظر آتے تھے، انابی کو نہیں۔ تپش بڑھتی تو وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر صحن میں لے جانے لگتی۔ میں کہتی، انابی دیکھو وہ سامنے بیٹھے ہیں، مجھے انہی کے پاس جانے دو، ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ اب میں فراٹے سے بولنے لگی تھی اور اپنا مافی الضمیر سمجھا سکتی تھی۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ انابی گھبرا جاتی۔ دیکھو وہ رہے بچے، کون سے بچے بھئی؟ وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں تو جانے کیا کہتی ہو، چلو میں مچل جاتی۔ ادھر کو بھاگتی جدھر وہ ہوتے اور انابی حیران ہو جاتی۔ ایک دن انابی نے والدہ کو بتایا، وہ مجھ کو اس وقت دیکھنے آئیں جب میں پائیں باغ میں اپنی مخصوص جگہ پر کھیلنے میں مصروف تھی۔ میرے کھلونے ایک طرف پڑے تھے اور میں ان بچوں کے آگے پیچھے بھاگ رہی تھی جو صرف مجھے نظر آتے تھے اور انابی کو نہ دکھائی دیتے۔ میری ماں دنگ رہ گئیں، انہوں نے عجب انداز سے کھیلتے پایا، جیسے کہ میں کسی کے ساتھ کھیل رہی ہوں، بھاگ دوڑ رہی ہوں۔ وہ ڈر گئیں اور مجھے دادی کے پاس لے گئیں، ان کو احوال بتایا۔ وہ بولیں، بہو یہ مکان عرصے سے بند پڑا تھا، ممکن ہے کسی اور مخلوق نے بھی اس میں بسیرا کر لیا ہو، تم اس کو درختوں تلے مت کھیلنے دیا کرو، بلکہ پائیں باغ کی طرف جانے والا دروازہ ہی بند کر دو۔ والدہ نے ایسا ہی کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں چڑچڑی اور بیمار ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تب دادی نے مجھے دم کرانے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ اب وہ روزانہ گھر آ کر مجھ پر دم درود کرتے، تب میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن پائیں باغ کو جانے کی اب بھی ضد کرتی، کیونکہ میرے ساتھی وہاں تھے جن کے ساتھ کھیل کر خوش ہوتی تھی۔ انہی دنوں میری بہن پیدا ہوئی، اب میں اکیلی نہ تھی، چھوٹی کے ساتھ خوش ہوتی تھی۔ انابی اسے لے کر صحن میں بیٹھتی اور امی کھانا بناتی۔ ایک روز وہ برآمدے میں جھولے میں لیٹی تھی اور اب انابی پاس بیٹھی تھی، میں بھی پالنے سے لگی تھی کہ اچانک انابی نے جمائیاں لینا شروع کر دی، پھر وہ فرش پر لیٹ کر سو گئی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت پالنے کے قریب آئی، اس نے ننھی کو بازو میں اٹھا لیا اور درخت کی طرف چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگی تو انابی کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے پالنے کی طرف اشارہ کیا، وہ حیران ہو گئیں کہ ننھی کدھر گئی ہے۔ تبھی میں نے روتے ہوئے درختوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت میں بول نہ پا رہی تھی، جیسے زبان کسی نے پکڑ لی ہو۔
انابی گھبرا کر اندر کو دوڑی اور امی کو پکارا، بی بی جان کہاں ہو؟ ادھر آؤ، کیا شگفتہ کو تم نے اٹھا کر لے گئی ہو؟ وہ پالنے میں نہیں ہے۔ قبل ازیں امی آتی مجھ کو عورت دوبارہ برآمدے میں نظر آئی۔ اس نے میری ننھی منی بہن کو پھر سے پالنے میں ڈال دیا۔ خود درخت کی سمت چلی گئی اور غائب ہو گئی۔ امی نے دیکھا کہ ننھی تو پالنے میں بھی لیٹی ہے۔ بولی، انابی کیا ہو گیا ہے تم کو بچی؟ تو یہ سو رہی ہے اور تم واویلا مچا رہی ہو۔ انابی بیچاری لاجواب تھی۔ میں بتانا چاہتی تھی سب کچھ، مگر بتا نہ سکی، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ عورت بعد میں بھی کئی بار پائیں باغ میں اور نلکے پر مجھے دکھائی دی۔ کبھی بچے اس کے ساتھ ہوتے اور کبھی اکیلی ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، میں سمجھ آتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں کسی کو کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور محسوس ہوتا تھا، لیکن ایک میں ہی تھی جو کبھی کچھ اور کبھی کچھ دیکھتی تھی اور کسی سے بیان بھی نہ کر سکتی تھی۔ ایک بار دیکھا کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں بیری کے درخت کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور دو عورتیں نلکے پر کپڑے دھو رہی ہیں۔ ایک بار جاڑے کے موسم میں دیکھا کہ درخت پر آم لگے ہیں، ضد کرتی، انابی آم توڑ کر دو۔ وہ کہتی، اے ہے یہ کیسے بن موسم برسات ہے بھئی، کیا سخت جاڑے میں کبھی آم کا پھل آتا ہے؟ کہاں ہے آم؟ وہ دیکھو وہ رہے۔ میں اصرار کرتی، لا دو نا۔ ارے بھئی مجھے نہ ستاؤ، وہاں کچھ نہیں ہے، چلو اندر۔ کبھی کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آتی، میں روتی رہ جاتی۔ جانے یہ کیسا کرشمہ تھا، گھر میں مجھے ہی کچھ نہ کچھ غیر معمولی نظر آتا تھا، کسی اور کو نہیں۔ خدا جانے ان دنوں میری آنکھوں میں ایسی کیا قوت دھر آئی تھی جو ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتی تھی، جن کو عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں مجھے دور دراز فاصلے پر ہونے والی باتیں سنائی دینے لگی۔ اگر امی نانی کے گھر بیٹھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی تو میرے کان میں ان باتوں کو سن رہے ہوتے۔ حالانکہ نانی کا گھر ہمارے گھر سے 20 کوس پر تھا اور یہ بات ایک ناممکن بات تھی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹی ہوتی اور ساتھ والے گھر میں ہونے والی دادا دادی، چچا چچی اور ان کے بچوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو میرے کان سن رہے ہوتے۔ صبح ان کو بتاتی کہ رات آپ لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ وہ حیرت سے منہ تکنے لگتے، جیسے کہ میرے کانوں میں آوازیں کیچ کرنے والے ریڈیائی آلات لگے ہوں۔ میرے گھر والے سب پریشان تھے کیونکہ میری کہی باتیں صحیح پیش گوئیاں ثابت ہو رہی تھیں۔ کسی صبح کہتی، ابو آج گاڑی پر مت جائیے، آپ کی گاڑی کو ٹکر لگے گی اور ایسا ہو جاتا۔ یہ میں نہ کہتی تھی، کوئی میرے دل میں کہتا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے ساتھ غیر معمولی واقعات زیادہ ہونے لگے۔ میرا تو بچپن تھا، معصوم عمر تھی، جو دیکھتی سنتی بیان کر دیتی۔ کچھ عالموں سے پوچھا، انہوں نے ابا اور چچا کو مشورہ کیا کہ اس گھر کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ سکونت اختیار کر لو، لگتا ہے گھر بھاری ہے اور آپ کی بچی پر اثر ہو رہا ہے۔ ابو اور چچا نے تگودو شروع کر دی۔ بالآخر دونوں مکان فروخت ہو گئے۔ سامان جانے لگا۔ جس روز ہمارا وہاں آخری دن کا قیام تھا، رات کو میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ کچھ لوگ صحن میں جھاڑو دے رہے ہیں اور عورتیں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ بچے ہاتھوں میں دیے لیے تھے جن کی روشنی چاندنی جیسی تھی۔ وہ میری طرف افسردہ نگاہوں سے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگے۔ یہ وہی بچے تھے جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ اب میری عمر 8 سال تھی اور کافی شعور آ چکا تھا۔ صبح ہم نے وہ گھر چھوڑا اور نئے گھر میں چلے گئے۔ بتاتی چلوں کہ میں بچپن میں بھی کسی شے سے خوف نہیں کھاتی تھی۔ بلیوں اور کتوں کو دیکھتی تو ان کے پیچھے دوڑنے لگتی۔ بچے خصوصاً چھوٹے ہوں تو ایسی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن مجھ میں ڈر تھا ہی نہیں۔ بہرحال جوں بچپن رخصت ہونے لگا، مجھے ڈر بھی محسوس ہونے لگا۔ اب میں اکیلے اندھیری جگہوں کی طرف جانے سے ڈرنے لگی اور کتے بلیوں سے خوف کھانے لگی۔ نئے گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صد شکر کہ وہ غیر معمولی حالات اور چیزیں جو پرانے گھر میں دیکھی تھیں وہ اب نہیں دیکھتی تھی۔ وہ سب کچھ بچپن کی باتیں ماضی کا قصہ بن چکی تھیں اور پرانے گھر میں ہی رہ گئی تھی۔ نئے گھر میں والد صاحب نے آتے ہی خیرات کی اور گھر کا صدقہ دیا، بکرے کاٹ کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیا اور 40 دن تک تلاوت قرآن بھی نئے مکان میں کرواتے رہے کہ گزشتہ گھر میں جو غیر مرئی طاقتیں اگر تھیں تو وہ یہاں ہمارا پیچھا نہ کریں۔ یہ نیا گھر ہم کو راس آیا، مبارک ثابت ہوا
کسی وہم اور وسوسے نے بھی نہیں گھیرا۔ سبھی پرسکون اور مطمئن ہو گئے، لیکن میں مطمئن نہیں تھی۔ ہمہ وقت یہی سوچتی رہتی ہوں کہ بچپن میں پرانے گھر کے اندر جاگتی آنکھوں سے جو دیکھا کرتی تھی وہ سب آخر کیا تھا؟ بلانا چاہتی بھی تو ان مناظر کو بلا نہ پاتی تھی۔ جب کبھی بھولنے کی کوشش کرتی تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا کہ مجھے سب یاد آ جاتا اور میں کسی کو کچھ بھی نہ بتا پاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میری زندگی میں چھوٹے موٹے ایسے واقعات ہوتے رہے۔ کبھی میں خواب میں ان بچوں کو دیکھتی، کبھی میں خواب میں ان کے گھر ہوتی، کبھی ان بچوں کے ناموں سے گھر کے بچوں کو بلاتی۔ سب کہتے اس کا نام تو یہ ہے، تم نئے نئے نام لیتی رہتی ہو۔ کبھی بیٹھے بیٹھے خواب دیکھنے لگتی۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی، اب یہ تبدیلی آئی کہ میرا دل کرتا میں اس گھر جاؤں، لیکن جا نہیں سکتی تھی۔ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی کالج جاتی تھی، اکیلی کہیں نہ جا سکتی تھی۔ ایک بار موقع پا کر جانے کی کوشش کی تو بھائی نے مجھے گلی میں دیکھ لیا اور روک لیا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی، بت بن کر بھائی کا منہ دیکھتی رہی، پھر بولی تو بس اتنا کہ سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ بھائی نے کہا تمہاری تو کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ میں بتاتی چلوں میں کبھی بھی کسی کو دوست نہیں بناتی تھی، ہمیشہ سے کم گو اور سب سے الگ تھلگ رہتی تھی، اسی لیے کسی سے بھی کبھی دوستی نہ کر سکی۔ بھائی نے پوچھا امی کو بتایا؟ میں نے نہ میں گردن ہلائی۔ وہ مجھے ڈانٹ کے گھر چھوڑ گیا اور امی سے کہا اس پر نظر رکھو، اکیلی جانے کس سے ملنے جا رہی تھی؟ وہ تو اچھا ہوا میں نے دیکھ لیا۔ گھر میں سب مجھے غلط نظروں سے دیکھنے لگے کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو اکیلے کہیں بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، میری پڑھائی مکمل ہو گئی، گھر والے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگے۔ میں چونکہ اچھی صورت کی تھی اس لیے آئے روز کوئی نہ کوئی رشتہ آ جانا۔ امی ابو کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا اور مجھے بھی نہیں، کیونکہ مجھے شادی کے نام پہ عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ دل کرتا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں اور کبھی میری شادی نہ ہو، لیکن ابو کو میری شادی کی جلدی تھی۔ ان کو ایک رشتہ پسند آ گیا اور میری منگنی ہو گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا میری شادی ہو گئی ہے اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ، اور میں پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میرا بچپن کا دوست جو اب میرا شوہر ہے میرے پاس بیٹھا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں اور ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے ہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ رات کا خواب ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا خواب نہیں حقیقت ہو۔ وقت گزرتا رہا، میری شادی کا دن قریب آ گیا۔ شادی کی تیاریاں خوب زوروں پر تھیں اور پھر میری رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے رہ رہ کے وہ خواب یاد آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، مجھے تیز بخار ہو گیا اور ساتھ چکر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جسم میں جان نہ رہی ہو۔ میرا شوہر ساری رات میرے سرہانے بیٹھا رہا، میرا بہت خیال رکھا۔ صبح قریبی ڈاکٹر سے دوائی لا کر دی، میرا بخار تو اتر گیا لیکن چکر ویسے ہی آتے رہے۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا میں امید سے ہوں۔ میرے شوہر بہت خوش تھے، میں بھی پھولی نہ سماتی تھی۔ میرے سسرال والے بھی اتنی جلدی اس خوشخبری سے بہت خوش تھے، سب میرا بہت خیال رکھتے۔ میرا شوہر تو مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے، میں اپنی زندگی پر رشک کرتی کہ کتنی اچھی قسمت پائی۔ اب مجھے پہلے والے خواب بھی نہ آتے تھے اور کوئی واقعات بھی نہیں ہوتے تھے، میں آہستہ آہستہ سب بھول گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی یہ خوشی عارضی ہے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب شادی کے 7ویں مہینے ہی مجھے تکلیف شروع ہو گئی اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ مجھے اللہ نے بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ سب حیران تھے کہ 7ویں ماہ کا بچہ اتنا صحت مند کیسے ہو سکتا ہے۔ میری ساس کچھ بجھی بجھی سی تھیں، لیکن میرے شوہر بہت خوش تھے۔ وہ سب کو کہتے پھرتے تھے میں نے اپنی بیوی کی دیکھ بھال ہی اتنے اچھے سے کی ہے کہ بچہ وقت سے پہلے پیدائش پر بھی اتنا صحت مند ہے۔ نرس بچے کو لائی اور میری گود میں ڈالا، میں نے خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے منہ پر پیار کرنے لگی تو میری نظر بچے کے چہرے پر پڑی۔ میرے سر پر جیسے بم گر گیا، میرے پیروں تلے سے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ بچہ ہو بہو میرے بچپن کے دوست کے جیسا تھا جس کے ساتھ خواب میں میری شادی ہوئی تھی۔
مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچوں میں تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں جن باتوں کو کئی ماہ سے بھلائے بیٹھی تھی وہ اس طرح میرے سامنے آ گئی۔ میں ایک دفعہ پھر اسی پرانے وقت میں لوٹ چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے گمسم دیکھا تو مجھے ہلایا کہ کہاں کھو گئی ہو۔ میں ہوش میں آئی، لیکن اب میں اپنے بچے کو پیار نہ کر سکی تھی۔ میں نے اسے اپنے شوہر کو پکڑا دیا اور خود آرام کرنے لیٹ گئی، لیکن اب مجھے آرام کہاں نصیب ہونا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں نے وہ سب برداشت کیا تھا جو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی نارمل انسانوں کی طرح گزاری تھی۔ مجھے وہ خواب بھی یاد آنے لگے جو میں روزانہ دن اور رات کو دیکھا کرتی تھی اور امی کو بتانے کی کوشش بھی کرتی، لیکن اسے ایسے میری زبان کوئی سی دیتا، بلکہ گھر والے مجھے برا بھلا کہتے رہتے کہ اپنی ہی دنیا میں رہتی ہے، کسی کی کوئی بات نہ سنتی ہے، کوئی اس بات پر غور نہ کرتا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ حالانکہ سب جانتے بھی تھے کہ بچپن میں میرے ساتھ اس گھر میں کیا ہوتا تھا، لیکن امی جب تک ہم صرف 2 بہنیں تھیں مجھ پر توجہ دیتی۔ بعد میں اور بہن بھائی ہوئے تو انہیں مجھ پر اتنے باریک بینی سے توجہ دینے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اگر کوئی وقت مجھ پر غور کرتا تو بھلے میں زبان سے نہ بتاتی، شاید کچھ نوٹس کرتا۔ مجھے کوئی مسئلہ ہے اور میرا کوئی علاج ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میرا سکون ختم ہو گیا تھا۔ میں پل پل مرتی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ کس کا بچہ ہے، میں تو پاک دامن ہوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ خواب حقیقت تو نہیں تھا؟ لیکن وہ خواب تھا۔ مجھے یاد ہے صبح جب میں اٹھی تھی یہ اپنے کمرے میں موجود تھی، اور اگر وہ جھوٹ ہے جو یہ سچ ہے جو سب کے سامنے ہے تو پھر اس کی شکل اس جیسی کیسے؟ اور جب یہ سوچتی کہ اس کو بھی ان سب سے گزرنا ہوگا جس سب سے میں گزری تو دماغ چکرانے لگتا۔ اس بچے کے بعد میری ساس کے دل میں ایسا بغض آیا کہ وہ میرے ساتھ پہلے جیسی نہ ہوئی، بلکہ اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں مجھے طعنے دیتی کہ جانے کس کی اولاد لا کر میرے بیٹے کی گود میں ڈال دی ہے۔ نہ یہ بچہ میرے بیٹے جیسا اور نہ تمہارے جیسا ہے، اور اس کی پیدائش بھی وقت سے پہلے ہو گئی۔ میرے شوہر کو مجھ پر اندھا اعتبار تھا، وہ کبھی ایسا نہ سوچتے۔ انہوں نے اس بچے کو بہت پیار دیا، اسے اپنی اولاد تسلیم کیا، لیکن میں اسے ویسا پیار نہ دے سکی جیسا ایک ماں دیتی ہے۔ لیکن میں نے اس کا علاج ضرور کروایا۔ درباروں، مولویوں، پیروں، ہر ایک کے پاس گئی تاکہ اس کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو میرے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے علاج میں کوئی کسر نہ رکھی، لیکن اسے زیادہ پیار نہ دے سکی۔ اس کے بعد میں نے کوئی بچہ پیدا نہ کیا۔ وہ جب 6 سال کا ہوا، اسکول جانے لگا اور قاری صاحب سے پڑھنے لگا۔ اس کے بعد وہ اچانک بیمار ہو گیا اور دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ میرے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن کسی کو اس کی بیماری سمجھ میں نہ آئی۔ 3 مہینے مسلسل بیمار رہنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گیا۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں، دونوں بچے حافظ قرآن ہیں، خود بھی اس بچے کے بعد حفظ کیا۔ دونوں بچے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس بچے کو آج بھی نہیں بھول سکی، اور نہ یہ معمہ حل ہوا کہ وہ بچہ کس کا تھا۔ میں سب والدین سے درخواست کرتی ہوں بچے اتنے ہی رکھیں جتنے سنبھال سکیں، اور پلیز اپنی بچوں کی کسی مشکوک حرکت کو دیکھیں تو فوراً اس کو نوٹس میں لیں اور بروقت علاج کروائیں۔ کچھ بیماریاں نظر نہیں آتی، بس سمجھی جاتی ہیں۔ اگر مزید ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں